آپ کے نزدیک جو موجودہ بحران ہے اس کا حل کیا ہے؟ فریش الیکشن ہے، 47 اور 45 کی ڈسٹنکشن کرنا ہے، کیا حل ہے؟ حل یہ ہے کہ تاریخ کو جان کے ابھی 47 اور 45 بھی ہسٹری ہو گیا نا جی، تو پھر یہ 47 اور فارم 47 کی ہسٹری نہیں ہے، یہ ہسٹری 1947 کی، جس میں قائد اعظم صاحب پہلا قیدی ہے، جس نظام کا فاطمہ جناح باغی ہے، جس نظام میں ہر محب وطن باغی ہے اور ہر محب ادارہ محب وطن ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر پاکستان کو بہتر بنانا ہے، جو آپ نے سوال کیا، تو معیشت کو بعد میں دیکھتے ہیں، امن و امان کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے تو نظام کی بات کریں گے۔ نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور نظام سے میرا معنی جو آئین کے مطابق ہے، اس میں دفاعی اداروں کا کردار صرف دفاع تک رہنا ہے، ملک، قوم، عوام کے دفاع تک رہنا چاہیے، اس سے آگے ان کا کام نہیں۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ایم این اے کون بنے گا، ایم پی اے کون بنے گا، قانون کیا آئے گا، اور جو ابھی کر رہے ہیں ہمارے فارن ریلیشنز کس کی مرضی سے چل رہے ہیں؟ ہندوستان کے ساتھ تعلق کیا سیاستدان کی مرضی سے یا فوج کی مرضی سے؟ افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق فارن ریلیشنز ہمارے اب سب دیکھ لیں، اتنے تک کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلق وہ فوج کی مرضی سے ہوں گے، وہ پارلیمان یا سیاستدانوں کی مرضی سے نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف ہمارا اکنامک افیئرز، اس میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں بدقسمتی سے، ہم ماتحت ہیں، اور اس وقت تو ہم ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ ہم ماتحت ہیں ڈائریکٹ ورلڈ بینک کے، امریکنز کے، اس کی مرضی کے بغیر ہم ایک قدم نہیں ہلا سکتے، تو لہٰذا ہم ایک خود مختار نظام نہیں، لیکن سیاستدان بھی اپنا کاندھا پیش کر دیتے ہیں نا، پہلے پی ٹی آئی نے پیش کیا ہوا تھا کئی سال تو سر جی وہی سیاستدان جس کو فوج بناتا ہے نا، وہی سیاستدان جس کو فوج نے بنایا ہے، وہ اپنے کندھے فوج کی مرضی سے ہمیشہ پیش کرے گا۔ وہ تو قانون فوج کی مرضی کا لا رہا ہے، وہ تو آئین فوج کی مرضی کا لا رہا ہے، وہ تو نظام فوج کی مرضی سے چلا رہا ہے، وہ تو ایک ایک قانون فوج کی مرضی سے پاس کر رہے ہیں۔ تو ان کو آپ پھر یہ نہ کہیں کہ یہ سیاستدان نہیں، آپ اوریجنل لوگوں کو چھوڑ دیں، اوریجنلز کو تو آپ نے تباہ کر دیا۔ آپ تاریخ دیکھیں، اوریجنل کون ہیں؟ 47 سے لے کے ادھر تک آپ کے کتنے گھرانے آپ کے تباہ ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں شافی صاحب، ادھر وہی پھر مسئلہ آ جاتا ہے نا، تحریک پاکستان اور تحریک آزادی کا۔ تحریک آزادی کے کون ہے؟ کدھر ہے؟ گھرانے کدھر گئے؟ کیا ایک بچہ خان تھا تحریک آزادی کا ہیرو؟ یعنی پاکستان میں تحریک آزادی انگریز کے خلاف تحریک چلانے والے لوگ تھے یا نہیں تھے؟ تو اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے، اس وقت انگریز کے خلاف تحریک چلانا تو اس وقت فوج کے خلاف تحریک چلانا تھی۔ بیچ میں پھر تحریک پاکستان آ گیا، اور پھر جب تحریک پاکستان آ گیا تو ادھر بننا شروع ہو گیا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوریجنلز تھے، جی ایم سید کا گھرانہ کدھر ہے جی؟ کہیں ہے؟ جنوبی پنجاب کے جتنے تحریک آزادی کے لیڈرز تھے کدھر ہے؟ ابھی تو جو سیاستدان ہم دیکھ رہے ہیں 85 کی پیداوار ہے، اور اب 85 کی پیداوار کے بعد اب جو نیا آ گیا ہے، یہ جو آر ٹی ایس کے دور میں اور اس الیکشن میں اب ایک نیا لاٹ پیدا ہو گیا۔ نہیں، اب لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ عوام کو چھوڑو۔ عوام صافی صاحب کو پسند کرتے ہیں، عوام ایمل کو پسند کرتے ہیں، عوام جس کو پسند کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ احتساب کا کام بھی، عمل بھی عوام کا ہے، بدلہ لینا بھی ان کا ہے۔ ادھر تو وہ سیاستدان جو مقبول نہیں ہے لیکن قبول ہے، تو بس بات چل رہا ہے، اور وہ ان کی مرضی سے۔ لیکن اس مرتبہ خیبر پختونخوا میں پختونوں نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا، جس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر سب کچھ ہو گیا۔ نہیں، کیوں یہ بہانہ دے رہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری دن ہوگا جب پختونخوا میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، اور بلوچستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ بالکل جی، یہ ان کی مرضی سے ہوئے۔ علی امین کمپرومائزڈ ہے الیکشن سے 4 دن پہلے، اور میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، اور میں ہر فورم پہ یہ بات کر چکا ہوں۔ مجھے ایک رپورٹ آ گئی تھی کہ علی امین گنڈا پور آنے والا وزیر اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، پختون ان کے پیچھے پاگل ہے۔
اتنے پاگل ہیں کہ 90% مینڈیٹ دے دے. جب عمران کا کریز تھا، فیض بھی تھا ساتھ، طالب بھی ساتھ تھا، سب ادارے ساتھ تھے، تب اتنا مینڈیٹ نہیں ملا. سر یہ ڈراماٹائزڈ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پی ٹی آئی کو جدھر ووٹ ملنا تھا مل گیا. اب پنجاب میں ووٹ ملنا نہیں تھا تو کیسے ملا؟ اب اس ڈرامے میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سیٹنگ کرنے کے لیے پنجاب میں بھی ڈرامہ کیا، پختونخوا میں بھی ڈرامہ کیا، بلوچستان میں بھی ڈرامہ کیا. نہیں، لیکن گراؤنڈ پہ دیکھے لوگ تو ان کے ساتھ ہیں. میں نہیں مانتا. ہوں گے لیکن اس تعداد میں نہیں ہے. وہ معمولی ایک دن کے نوٹس پہ وہ بڑے بڑے جلسے کر سکتے ہیں. مجھے آپ 10 سال حکومت کرنے دیں، یہ کتنے جلسے ہیں؟ میں اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہو، میں حکومت کے بغیر ابھی میں ان سے زیادہ لوگ لے آؤں. یہ کون سی بات ہوئی؟ وہ تو 10 سال سلیم صافی صاحب 12 سال کی حکومت میں آپ کے نظام میں گھس جاتے ہیں. وہ تو ریسکیو 1122 کو لے کر آ رہے ہیں، وہ تو پولیس کو لے کر آ رہے ہیں، وہ تو سرکاری لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، وہ تو 5-5 ہزار روپے. پختونوں میں تو غریب لوگ ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک ریلی کا، بلکہ ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ان کی جو ریلیز ہیں یا یہ جتنے لوگ نکال رہے ہیں، یہ میں بغیر ممبری اور بغیر حکومت کے نکال لوں. جب آپ کے پاس حکومت ہوتی ہے، حکومت کی ایک طاقت ہوتی ہے، اور پھر 12 سال. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریاست نے ان کو جو کچھ دیا ہوا ہے اسی کو استعمال کر کے لا رہے ہیں. ادروائز بڑی آسان بات ہے. میں تو ہر فورم پہ کہہ چکا. تو ریاست تو ان کو روکتی ہے آنے سے، تو پھر کدھر روکا ہے؟ ریاست نے تو مہمان نوازی کی. یہ جو لوگ مر گئے بیچ میں، بیچارے پختون، بیچارے نہیں دوسرے صوبوں کے بھی کچھ مرے. پختون کچھ کدھر تھا؟ علی امین اور پیرنی کدھر تھی؟ سیف ہاؤس میں مہمان نہیں تھے اسی شام؟ سیف ہاؤس میں مہمان تھے. یہ باتیں تو چپ نہیں رہتی نا. ہجوم کو لا کے، ہجوم کو ادھر بلو ایریا میں چھوڑ کے آپ سیف ہاؤس میں مہمان نوازی کرو، پھر آپ گاڑیاں بدلو، آپ کو مرگلہ. کیا مذاق ہے؟ اور پھر اوپر سے ڈرامے کرو کہ میں 12:30 بجے تک ڈی چوک میں تھی. یہ دیکھیں کھیل یہی ہے. اور کھیل میں آج انشاءاللہ کل مجھے موقع نہیں دیا گیا، میں آج سینٹ میں بھی وفاق اور صوبے دونوں سے یہ پوچھوں گا کہ ٹھیک ہے چلے پختون زندہ تھے، دھوکہ کیا گیا تھا، ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، میری قوم ہے، ان کے شہیدوں کا میں پوچھوں گا. یہ کیا مذاق بنا دیا؟ ایک پہ ڈال رہے، ایک دوسرے پہ ڈال رہے، بابا اس نے مارا ہے، اس نے مارا ہے. آپس میں بیٹھ کے ان کو میں آج دوں گا کہ آپس میں بیٹھو، فیصلہ کرو، مجھے میرا ذمہ وار دو. یہ جو قوم کے لوگ مرے ہیں اس کے ذمہ وار کون ہے؟ ان ڈراموں میں مریں گے کیا؟ ایک گولی کسی لیڈر کو نہیں لگ سکتی تھی؟ میں نہیں چاہتا کہ لگے، لیکن جہاں 12 لوگ شہید ہو سکتے ہیں یا جہاں 12 لوگ شہید ہوئے ہیں، وہاں پہ علی امین اور پنکی پیرنی کیسے سیف ایگزٹ پہ نکل گئی؟ یہ ان کو کیسے ہمیشہ وہ علی امین کے جو ڈرامے اس نے جو تقریب 12 ضلع کراس کر لیے ہیں، اور یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ یہ ایک مراد سعید کو نہیں پکڑ سکتی؟ اتنی کمزور ہے کہ ادھر بلو ایریا کے راستے سے ان سے علی امین اور پنکی پیرنی نکل جاتے ہیں. تو یہ وہی کھیل ہے جی کہ سوات میں آپریشن ہوا، سوات کلیئر ہو گیا لیکن مسلم خان نکل گیا.